نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ طاسين اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ، زینا لہم اعمالہم، زینت دی ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یعمہون، پس وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ دیے جا رہے ہیں قرآن، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیم، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ النمل کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ الشعراء مکمل ہوئی۔ سورۃ النمل اور سورۃ الشعراء کا مختصر ربط یہ ہے، سورۃ الشعراء میں ہم نے پڑھا والشعراء یتبعہم الغاوون، کہ شاعروں کی اتباع کرنے والے اکثر بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، وہ خود ہی بہکی بہکی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، وادیوں میں بھٹکاتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر۔ تو سورۃ النمل میں فرمایا
کہ شاعروں کو دیکھو انسان ہو کر غلط باتیں پھیلاتے ہیں، اور نمل یعنی چیونٹی کو دیکھو کہ چھوٹی سی کیڑی ہو کر کس طرح سچ اور حق بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ہدہد کا ذکر ہے کہ پرندہ ہو کر کس طرح سچ بیان کر رہا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا شخص ہو پھر وہی جا سیدھی سچی بات کرے گا، بعض دفعہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق اللہ کی یا چھوٹے سے چھوٹا فرد وہ بھی حق اور سچ بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کا جو معنوی ربط ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الشعراء میں ہم نے انبیاء کے واقعات پڑھے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ اور ہود علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعات ہم نے بطور نقلی دلیل کی سورۃ الشعراء میں پڑھے۔ اب سورۃ النمل میں مختصر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قدر تفصیل کے ساتھ واقعہ، اور اس کے بعد صالح اور لوط علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کرنے کے بعد عقلی دلائل ارشاد فرمائے مسئلہ الہ پر، امن خلق السماوات والارض، وہاں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابتدا میں جو ہمارا آج کا سبق ہے یہ ترغیب ہے، اور اکثر صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، قرآن کریم کی صداقت کو بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت، اور انکار کرنے والوں کے لیے تخفیف اور ڈراوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النمل کے شروع میں بھی ہے طاسین، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کی مراد کو جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، وکتاب مبین، اور واضح کتاب کی، روشن کتاب کی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ واو تفسیریہ ہے، یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی روشن کتاب کی، واو کیا ہو گیا؟ تفسیر ہو گئی اس کی، یعنی روشن کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور اس کتاب کی اہم صفات یہ ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ نماز میں مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، فرمایا ہدن، یہ قرآن مجید ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اور جیسا کہ شروع میں فرمایا سورۃ البقرہ میں ہدی للمتقین، اور اسی طرح مختلف مقامات پر قرآن کے بارے میں فرمایا یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور جس نے بھی صدق دل سے اس کو سنا اس کو ضرور ہدایت مل گئی۔ ہاں اگر کوئی ضد لے کر آیا تو وہ محروم ہی رہا۔ جنات کی جماعت ایک دفعہ آئی، اللہ تعالیٰ 26ویں پارے میں تذکرہ کرتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ کے محبوب صلی اللہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، جنات کی ایک جماعت آئی، ایک مرتبہ انہوں نے قرآن سنا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، ادھر تلاوت مکمل ہوئی، ادھر ان کے دل کے اندھیرے ختم ہو گئے اور دل ایمان کے ساتھ جگمگا اٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو دین کے داعی اور مبلغ بن کر کے گئے۔ تو ایک دفعہ بھی سنا، لیکن سنا اخلاص کے ساتھ تو ایمان نصیب ہو گیا۔ اور بعض منافقین کا ذکر اللہ کرتے ہیں، فرمایا قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، جب داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفر ساتھ لے کر آتے، اور جب نکل کر جاتے اسی طرح کافر کے کافر واپس جاتے۔ کیوں؟ وہ آتے تھے نکتہ چینیوں کے لیے
کہ ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے کہ جس پر ہم اعتراض بنا سکیں، وہ ان کو ایمان کہاں نصیب ہوتا۔ اس لیے جو اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے اور سنے گا اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جس طرح قرآن ہدایت ہے ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، بشارتیں سنانے والی کتاب، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنانے والی اور موت کے وقت کی آسانیاں بتانے والی کتاب ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اہل ایمان کی جب موت کا وقت آتا ہے، جنہوں نے اللہ کو رب مانا ہے، موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے آ کر ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کر لو، التی کنتم توعدون، جس جنت کا وعدہ تمہیں دیا جاتا تھا اب اس جنت میں داخلے کا وقت آ گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کہتے ہیں ہم ہی ان کے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، خوشخبری سنانے والی کتاب ہے، خوشخبری سنانے والی کتاب ہے۔ فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والی کتاب ہے۔ کس کے لیے؟ کون سے ایمان والے؟ آگے ان کی صفات، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یہ پہلی صفت ہے ایمان والوں کی، نماز کو قائم کرنا۔ بے نمازی آدمی وہ ایمان والا تو ہوگا تو کیا ایمان والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ کیسا ایمان والا ہے جو اللہ کے سجدے کے لیے تیار ہی نہیں؟ اللہ کے گھر سے بلاوا آئے اور وہ اس کو سن کر سنی کو انسنی کر دے، وہ کیسا ایمان والا ہے؟ اس لیے اللہ نے پہلی صفت بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں جب آپ مسجد کی جانب تشریف لاتے، پاؤں پوری طرح اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی مسجد میں آ کر امت کو سبق سکھایا ہے۔ اس حال میں بھی اللہ کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف اور نماز کی طرف جانا، اور قرآن نے بھی بتایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں آتے ہیں اندھیرے کے وقت، ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہو اور مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور پھر آپ نے آیت یہی پڑھی جو ابھی میں نے پڑھی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسری صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت، اور اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کر بیان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 کر کے جوڑا ہے اور 3 بنا دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، 2 چیزیں تھیں، اللہ نے جب بھی بیان کیا اکٹھا ہی بیان کیا، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، گویا کہ ان کو اللہ نے ایک بنا دیا۔ اور اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ، گویا کہ اللہ نے ان کو ایک کر دیا ہے۔ اور ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ نے اپنی شکر کو اور ماں باپ کی خدمت کو بھی اکٹھا ہی بیان کیا ہے، ان کو بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دی ہے۔ بہرحال وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو شخص مالدار تو ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اگر ادا بھی کرتا ہے تو پوری ادا نہیں کرتا، یہ شخص غریبوں کا حق کھانے والا ہے۔
یہ اسی طرح مجرم ہے جیسے ایک چور، جیسے ایک ڈاکو یا جیب کاٹنے والا وہ مجرم ہے، ایسے ہی زکوٰۃ روکنے والا بھی مجرم ہے، کیونکہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو مال زکوٰۃ کا اس نے روکا وہ اس کا تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس غریبوں کا حق رکھا تھا، صرف اس کو اختیار دیا تھا کہ اب یہ دیتا ہے یا ظالم بن کر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ اس آزمائش میں ہو گیا ناکام اور یہ ظالم بن کر بیٹھ گیا، غریبوں کا حق کھایا، یتیموں کا حق کھایا، مسکینوں کا حق کھایا۔ اور آج اگر مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو یہ جو غریب اور فقیر لوگ ہیں ان کی حالت خود بخود سدھر جائے۔ آج زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں، جب زکوٰۃ لوگ روک لیتے ہیں پھر مالوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مت سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب یہ مال ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال میں سے مال والے نے زکوٰۃ نہ دی، 150 بندہ دے دیتا ہے بعض دفعہ کہ جناب یہ دے دیا، لیکن باقاعدہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مال قیامت والے دن اللہ اس کو گنجا سانپ بنائیں گے اور اس کے گلے کے ساتھ لپیٹیں گے، جو ادھر سے ڈسے گا ادھر نکل آئے گا، ادھر سے ڈسے گا اور ادھر نکل آئے گا، اور اللہ اس کو زبان بھی دیں گے اور وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی جو ابھی میں نے پڑھی سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ اور سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، خزانے اکٹھے کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے رہتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنائیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کے پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، جب جلے گا نا پھر چیخے گا تو جواب ملے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تو اپنے لیے اکٹھا کرتا رہا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو جو اکٹھا کرتے رہو۔ تو اس لیے اللہ میں مال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں۔ آخرت کا یقین یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے، آخرت کا یقین ہی انسان کی بدیوں کو روکنے والا اور بھلائیوں کو ترغیب دینے والا اور کرنے والا اور بڑھانے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت پر یقین نصیب فرمائے۔ اور آخرت کا یقین نہیں تو پھر ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے زینت دے دیے، دنیا کے چکروں میں ایسے پھنسے، یہی کام ان کو اچھے لگتے ہیں، یہی ان کو زینت دیے ہوئی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کئی لوگ ہیں زندگیاں گزر گئی ہے، وہ جناب عدالتوں میں اس لیے بیٹھے ہیں کسی کو جھوٹا گواہ چاہیے ہو تو میں جناب گواہی دے دوں، 4 پیسے لوں اور میں کیا کر دوں، جھوٹا گواہ، زینا لہم اعمالہم، وہ اسی میں خوش ہیں جناب ہم نے شاید بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے، اور زندگیاں گزار دی ہیں اسی مطلب حرام خوری میں اور حرام کام میں۔ اور کئی لوگ بیچارے اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بدکاریوں میں زندگیاں گزار دی ہیں، حرام خوریوں میں، حرام کاریوں میں زندگیاں گزر گئی ہیں، آخرت کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں آیا۔ ایک تو ہے پھسل جانا، کہیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر لی، بھٹک گیا تھا، واپس آیا، پلٹ آیا، لیکن زندگیاں گزر گئی ہیں حرام کھاتے ہوئے، زندگیاں گزر گئی ہیں حرام کرتے ہوئے، کبھی تصور بھی نہیں آیا کہ اللہ سے معافی مانگے۔ زینا لہم اعمالہم، غلط کام یہی ان کے لیے زینت بنے ہوئی ہیں، انہی میں ایسے کھب کے رہ گئے ہیں اور انہی کے اندر ایسے لگ کے رہ گئے ہیں، پیچھے پلٹنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ ہاں تو
دھیان تب آئے گا جب موت سر کے اوپر آ جائے گی اور فرشتہ گلے کے اوپر پہنچ جائے گا۔ اس نے فرمایا زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال سجا دیے، فہم یعمہون، پس وہ اندھے ہو گئے ہیں، یعمہون اندھے ہو گئے، دل کے اندھے ہو گئے، دل کے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہوگا، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ آج خوش ہو رہا ہے، 4 پیسے بچا لیے جی، زکوٰۃ روک لی اور کسی کو دھوکہ دے لیا اور 4 پیسے بچ گئے، اللہ فرماتے ہیں بچا لے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اس سے بڑھ کر خسارے اور نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انکا بے شک تو لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، قرآن دیا جا رہا ہے۔ قرآن سے بڑی اور کیا نعمت ہے جس کو اللہ یہ دے دے، سبحان اللہ۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے قبر کا ساتھی بنائے، آخرت کا ساتھی بنائے، صبح اٹھ کر جس کے سامنے اللہ اپنا کلام رکھ دے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، میرے محبوب آپ قرآن دیے جا رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، میرے پاس اتنا مال آ گیا، کوئی کہتا ہے میری فیکٹری لگ گئی، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، میرے محبوب میں نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ذات کی جانب سے جو حکمت والا، علم والا ہے۔ اور یہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ایک سن لیجئے، فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، حضرت علی فرماتے ہیں ہم تو اللہ کے فیصلے پر بڑے خوش ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن کا علم دیا، مال کوئی نہیں دیا۔ فرمانے لگے کیونکہ مال، ان المال، جو مال ہے نا یہ ان قریب فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور یہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔